الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اور آج ہم لوگ جو ہیں سیل نیکٹر کے 16 سیشن میں اسٹارٹ ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بک ریڈنگ اسٹارٹ کریں، ایک چیز آپ لوگ کو دکھانا چاہتے ہیں جو یوٹیوب پہ ہمارے ویورس ہیں، آپ لوگ جو ٹائم دیتے ہیں یوٹیوب پہ، اس کے لیے بہت بہت آپ کو اللہ جزا خیر دے، کیونکہ لاسٹ منتھ کے جو ہم دیکھیں گے، لاسٹ منتھ کے جو اسٹارٹس ہمارے ہیں، ایسا نہیں کہیں گے کہ کم ہے زیادہ، لیکن ایک ویو بھی ہوتا ہے تو وہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے یہاں پر ٹوٹل منٹس واچ دیکھیں گے، قریب 11 گھنٹہ لوگوں نے ویڈیو دیکھا ہے، اور ٹوٹل ویو اتنے ہوئے اور سبسکرائب اتنے جڑے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے، لیکن یہ کہ الحمدللہ ہم لوگ کی جو 4-5 لوگوں کی کوشش ہے، وہ زیادہ، جو اتنے لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں اور زیادہ بڑھ رہی ہے، تو جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ بس کم سے کم ایک بار لائک اگر کر دیں اس کو، اور اس سے آپ کو کوئی پیسہ ویسا نہیں جائے گا، لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ یوٹیوب اس کو ریکمینڈ کرنے لگے گا دوسرے لوگوں کی ریڈٹ فیڈ پر، تو اس سے کیا ہوگا، فائدہ آپ ہی لوگ کو ہوگا، کیونکہ الحمدللہ ہم لوگ کوئی اپنے پروفٹ یا کسی کی بات نہیں کرتے، ہم لوگ صرف خیر کی بات کر رہے ہیں، ایک اچھی کتاب کا ڈسکشن ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ سب لوگ زیادہ سے زیادہ اس پہ فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ بک ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ پیج نمبر انشاءاللہ 191 سے 202 تک کور کریں گے۔ تو یہاں سے جو اسٹوری لاسٹ تک جو چل رہی تھی، وہ ہم نے جب جو طائف کی اسٹوری چل رہی تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تھے، تو وہاں پر جو ہے بہت برا ٹریٹمنٹ آپ کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈپریس، obvious سی بات ہے، اتنی نیک چیز کی دعوت لے کے گئے تھے لیکن یہ ٹریٹمنٹ ان کو ملا، تو وہاں سے وہ لوٹتے ہیں اور مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، پھر وہاں پر قرن منازل کی جگہ جب جاتے ہیں نا، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا، کہ مطلب جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، وہ جو ماؤنٹینس جو کے والے جو ایک فرشتے نا، ماؤنٹین کے بھی فرشتے ہوتے ہیں، یہ مطلب ہم لوگ کو اس پہ بالکل ایمان رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کے فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام پرمیشن مانگتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو جو ہیں ان ماؤنٹینس کے بیچ میں ایسے دبا دی جائے، تو اس کے بعد سے جب جب ایک عروہ رضی اللہ عنہ جب پوچھتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے احد سے بھی برا کوئی دن دیکھا تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ تمہاری ٹرائبس نے بہت مجھے ٹربل کیا ہے، اور عقبہ کے دن میں بہت زیادہ تھا، جب میں ابن عبد الیلیل اور عبد الکلال کے پاس جب میں گیا، انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا، اور پھر میں جب وہاں سے جانے لگا اور میں جب ریلیکس نہیں کیا میں نے، تب تک میں قرن الثعالب کے پاس گیا، وہاں میں نے جب دیکھا نا تو اوپر جبریل علیہ السلام تھے، اس کے بعد سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے جو تمہارے لوگوں نے کہا ہے اور جو انہوں نے جواب دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس فرشتوں کو بھیجا ہے، پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے تاکہ تم جو ہے بس آرڈر کر دو، یہ لوگ جو آرڈر کرو گے وہ کریں گے۔ تب جو ہے جو فرشتہ تھا اس کا مطلب فرشتے جو تھے ماؤنٹین کے، انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ بس آرڈر کریے، میں ان کو جو میں اگر آپ کہیں گے تو اخشبین جو ہے نا ان کے اوپر میں گرا دوں گا، ٹھیک ہے۔ الطائف، یہ دیکھیے آج کا یہ الطائف ہے، یہ ہے آج کا الطائف۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست بات کہی، کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رحمت للعالمین کی کو جو بنا کے بھیجا، تو یہ جو پریکٹیکل ایگزامپل بنا، تو بگیسٹ ایگزامپل آپ اگر آپ سوچ سکتے ہیں تو یہ ایگزامپل تھا کہ ایسے سچویشن میں تو انسان تب، اور جائز بھی ایگزام جو ہے، مطلب ظاہر سی بات ہے، جو تمہارے ساتھ ہے تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن آپ نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ان سے جو اولاد ہوں گی نا، وہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کریں گے بنا کسی شریک کے ساتھ۔ اور آج دیکھ لیں آپ، یہ ہے الطائف، آج کوئی وجود نہیں ہے کہ واقعی بغیر مسلم کا وہ ہے، مطلب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فارورڈ تھنکنگ تھی کتنی زبردست تھی اور کتنا بڑا دل تھا۔ پھر اس کے بعد سے پھر جب اتنا بڑا ڈیوائن ہڈ آیا تو بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بوسٹ ملا۔ پھر اس کے بعد سے کیا ہوا، اچھا صرف یہ دیکھیے یہاں پر یہ نہیں ہوا کہ یہ چیز مطلب فروٹ لیس تھی، جبکہ آپ وہاں سے جب جو ہے نا وہاں پر تھے نا، تب اللہ تعالیٰ نے کچھ ایک جنس کی کمپنی کو بھیجا جو وہاں گزرے۔ تو اچھا، انسان کبھی سوچتا ہے نا کہ ہم ایسے کبھی قرآن ریسائٹ کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف آپ اچھی آواز میں ریسائٹ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ جو گڈ جن ہے مسلم ہے وہ اس کو سنے اور وہ ان کے دل پہ اس پہ اثر پڑے۔ تو جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا جن کی ایک گروپ کو بھیجا، ایک نفر کو بھیجا، نفر 3 سے 10 لوگوں کو کہتے ہیں، تو جب انہوں نے جب سن لیا نا، تو وہ کیا ہوا کہ ان جن واپس کیا چلے گئے، اپنے قوم کے واپس چلے گئے۔ پہلے وہ سننے لگے، جب انہوں نے اچھے سے سن لیا تو وہ اپنے قوم کے پاس گئے، ایز اے وارنر چلے گئے، تو وارنر گئے اور پھر اپنے لوگوں کو بتایا کہ ہم نے اس قرآن کو سنا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات بھیجی گئی ہے، اور کنفرم کرتی ہے جو اس سے پہلے آیا تھا، اور پھر یہ ہمیں یہ سچائی کی طرف بلاتی ہے، اسٹریٹ پاتھ کی طرف، اور کہتے ہیں اے ہمارے لوگوں، جو اللہ کا داعی ہے نا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو اس کی دعوت پر لبیک کہو، ہاں کہو، اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس اور جن دونوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایسا کرو گے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں ایک پینفل ٹورمنٹ سے تمہیں بچا دیں گے۔ اسی طرح سے سیم انسیڈنٹ جو ہے نا سورہ الجن میں بھی آتا ہے کہ
کہ اچھا پہلے جب سورہ جن کا بھی سنا تھا اس کے بارے میں، جب ہم بہت چھوٹے تھے تو یہ تھا کہ لوگ اس سورہ جن کو 40 مرتبہ ایسے گھیرا بنا کے پڑھتے ہیں، پھر جن آ جاتا ہے، پھر لوگ کر لیتے ہیں، ایسی سی اسٹوری مشہور تھی. لیکن اب سورہ الجن پڑھیں گے تو خالص توحید کی بات کی گئی ہے اس کو، جو اسی لیے کہا ہے ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھنا بہت بہت ضروری چیز ہے. یا عربی سیکھ لے انشاءاللہ انسان. تو وہی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کہو کہ میرے پاس مجھے ریویل کیا گیا ہے کہ اس قرآن کو جو ہے نا کچھ ایک گروپ آف جن نے جو ہے سنا، اور جیسے ہی جو ہے جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہتے کہ یار ہم نے تو بہترین ونڈرفل ریسائٹیشن سنا ہے، یہ تو ایک دم رائٹ پاتھ کی طرف گائیڈ کرتا ہے، اور اس پہ ہم ایمان بھی لے کے آئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کبھی کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے نا یہ جو جن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شریک نہیں کرتے، لیکن افسوس کے ساتھ جو جادوگر ہوتے ہیں جو ان جنات کو بلاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو یہ جنات ہوتے ہیں شیاطین میں سے ہوتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ جن انسانوں سے بہت ڈرتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جب انسان ان سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جن اور پاورفل سمجھنے لگتے ہیں اپنے آپ کو، اوکے ٹھیک ہے اب ہم تو اس کو اوور پاور کر سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ٹھیک ہے. اور افسوس کی بات دیکھیں کہ جب یہ جن جو تھے ایمان لائے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے ہیں، اور یہ جو جادوگر ہوتے ہیں اس طرح کے جتنے لوگ ہوتے ہیں یہ انہی جنات کو اپنا جو ہے شریک بنا لیتے ہیں اور اپنے پورے آخر سب کچھ برباد کر دیتے ہیں. اور پتہ ہے جو ایک اور چیز بڑی زبردست بات یہاں پر ہے کہ جو یہ جن اس طرح کی جو شیاطین جو حرکت کرواتے ہیں نا جادوگر سے، اور بہت ہیوملیشن میں سے ایسا کوئی مطلب ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جادوگر پاورفل بن جائے جب تک کہ وہ اتنی بری بری حرکت نہ کرے. بری حرکت ان دا سینس کی وہ مطلب الٹیمیٹ فلدی حرکت جب تک نہیں کرے گا تب تک اس کے پاس اتنا پاور نہیں آئے گا. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو شیطان ہے نا انسانوں کا بہت بڑا دشمن ہے، اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ جو میں آپ کی جو آپ کے جو بندے ان کو میں وہ کروں گا، مس گائڈ کروں گا. تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ، کیونکہ اس کو بہت چڑ ہے نا بنی آدم سے، اور جب وہ دیکھتا ہے اتنا ہیوملیٹ کرتا ہے نا اپنے سے، اس کو اتنا دل کو سکون ملتا ہے، پھر وہ جو ہے اس کے حساب سے لوگوں کو اور زیادہ پاور دیتا ہے. تو یہ صرف ہیوملیشن ہے اور کچھ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہنی جو ہے 194 سے اپنا اسٹارٹ کریں. ہیلو. ٹھیک ہے. تو 194 ٹھیک ہے. تو جیسا یہ جو سورہ کے مطلب کانٹیکسٹ میں یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلے اویئر نہیں تھے کہ جن لوگ جو ہے وہ قرآن کو سن رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب قرآن میں اس چیز کو مینشن کرتے ہیں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا جن لوگ بھی تھے جو سن رہے تھے. تو یہ چیز یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جن کا سپورٹ اور مطلب جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا وہ اس لیے بھیجا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سینس آف سپورٹ دیا جائے، ایک مطلب ریلیف دیا جائے کہ ہاں آپ کے ساتھ لوگ ہیں، ڈیوائن سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ، بہت زیادہ اداس اور گریف میں رہتے ہیں طیف کے انسیڈنٹ کے بعد سے. تو وہ اپنے کمپینین زید ابن حنیف اور ان کے ساتھ مطلب مل کے پلان بناتے ہیں کہ چلو ہم لوگ واپس سے مکہ چلا جائیں. تو ان کے کمپینین جو ہے وہ بولتے ہیں کہ زید کہ ہم لوگ کیسے جائیں گے جبکہ قریش نے ہمیں نکال دیا ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے اور ہمیں جانا چاہیے. اور پھر وہ لوگ جب جاتے ہیں تو کئی سارے ڈفرینٹ جو قریش کے ٹرائب ہیں اور لیڈر ہیں ان سے مطلب پروٹیکشن سیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں سے کئی لوگ منع کر دیتے ہیں. لیکن المطیم بن عدی جو ہیں یہ تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ مطلب قریش کے بہت ہی نوٹیبل اور بہت اچھے مطلب رسپیکٹڈ پرسن تھے قریش کے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب جو ریکویسٹ ہے اس کو مان لیتے ہیں. پھر مطیع بن عدی جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا پروٹیکشن دیتے ہیں اور مکہ تک پہنچاتے ہیں، سیکرٹ مسجد تک. اور یہ جو رپورٹ ہے یہ ابو جہل کے پاس پہنچتی ہے، تو ابو جہل جو ہے بولتا ہے کہ تم نے مطلب ایسا کیوں کر دیا. تو وہ بولتا ہے کہ میں نے صرف اسے پروٹیکشن دیا ہے اور میں نے کچھ نہیں کیا ہے. اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب اوپر جو مطیع بن عدی کا ایک طریقے سے احسان تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے نہیں. اور جب قتل بدر کے بعد ایک دم لاسٹ میں مطیع بن عدی کا جو بیٹا ہے وہ بولتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دو قریش کے لوگوں کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ اگر عدی زندہ ہوتا اور وہ کہتا ان سڑے گلے لوگوں کو چھوڑ دو تو میں ان کو چھوڑ دیتا. لیکن اگر مطلب عدی زندہ ہوتے تو، لیکن عدی جو ہے وہ کافر تھے اور کافر ہی مر جاتے ہیں. اور یہاں پہ سڑے گلے لوگ اور عیسائی چیزیں جو دی ہیں یہ مطلب بہت ہی کمپریہنسو حدیث ہے. بھلے چھوٹی سی لائن ہے لیکن بہت ہی مطلب ڈیٹیل میں ہے. اب جیسے سڑے گلے لوگ کہا گیا تو یہاں پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو
डिसबिलीवर हैं, वो अल्लाह ताला के नज़र